الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، انسان کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے سکون، آرام، طمانینت، یہ ایسی چیزیں ہیں جو اس کی زندگی کا اگر حصہ رہے تو انسان عبادت بھی خلوص سے کرنے میں زیادہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتا ہے، گھریلو معاملات چلانے میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتا ہے، اور اسی طرح خاندانی معاملات ہوں، سماجی معاملات ہوں، بازار، مارکیٹ یا تجارتی معاملات ہوں، امن ہو، سکون ہو، تو یہ تمام معاملات ایسے ہیں کہ وہ بہتر طریقے سے چلتے ہیں۔ حضرات، اگر معاشرے میں انتشار ہو، فساد ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی کا ظاہری حیثیت سے کوئی اعتبار نہ ہو، حالات نامساعد اور ناموافق ہوں، وہ حالات انتشار کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ گروہی تعصب کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسے حالات، ان کا نامساعد ہونا وہ خاندانی انتشار کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انسان کی پرسکون زندگی میں حائل رکاوٹ بن جاتی ہے۔ پھر انسان نہ عبادت سکون سے کر سکتا ہے، نہ اپنے انفرادی اور سماجی معاملات کو بہتر انداز میں چلا سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، مال کماتا ہے، کسی جگہ بزنس کرتا ہے، حتیٰ کہ کسی جگہ پہ ملازم بھی ہے، یہ انتشار کی کیفیت ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں کوئی شخص بھی اپنے مطمئن دل کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ لہذا امن و امان ایسی چیز ہے جو آج ہر پاکستانی کی ضرورت ہے۔ وہ پاکستانی
وہ کراچی اور گوادر سے لے کر تمام کا تمام صوبے، ہمارے علاقے، چھوٹے قصبے ہوں، دیہات ہوں، شہر ہوں، بڑے علاقے ہوں، اسی طرح اپر پنجاب سے چلتے جائیے آپ صوبہ خیبر میں اور پھر گلگت بلتستان میں، یہ تمام ہمارے وہ علاقے کی پٹی ہے جس کا تقریباً 7,96,096 اسکوائر کلومیٹر پہ محیط ہے۔ یہ مملکت وہ مملکت ہے جسے ہم نے اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا، جسے ہم نے نظریاتی بنیادوں پہ حاصل کیا تھا، تاکہ مسلمان اس میں عبادت بھی اپنے شرعی قواعد کے مطابق کر سکیں اور اپنے دیگر معاملات ان کو بھی بہتر انداز سے شرعی قوانین کے مطابق چلا سکیں۔ لیکن بدقسمتی اس وقت ہوتی ہے کہ جب ریاست کے باشندے اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ امن و امان شٹر ہو جاتا ہے، سکون تباہ ہو جاتا ہے، زندگی انتشار کا شکار ہو جاتی ہے، اور جس کا لازمی نتیجہ ایک غیر یقینی صورت میں نکلتا ہے، تو پھر نہ اس سے گھر محفوظ ہیں، نہ مساجد محفوظ ہیں، نہ مارکیٹس محفوظ ہیں، نہ آپ کے شہروں کے چوک اور چوپال محفوظ ہیں، نہ ریاستی املاک محفوظ ہوتی ہیں۔ یہ انتشار ہم چند دنوں سے اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ امن و امان کی اتنی بڑی قیمت ہے کہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا مانگی، اور وہ دعا انہوں نے یہ نہیں مانگی کہ اللہ کریم مجھے حکومت دے دینا، یا اللہ کریم مجھے اقتدار دے دینا، یا اللہ کریم میرے آگے اولاد ہے ان کو کوئی اقتدار دے دینا۔ ایسی کوئی چیز کی دعا انہوں نے نہیں مانگی۔ انہوں نے دعا مانگی تو صرف ایک دعا جو اہمیت کی حامل ہے، وہ سب سے کلیدی کردار ادا کرتی ہے کسی بھی ریاست کے معاملات کو چلانے میں، وہ آپ بھی سنیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا۔ معیشت کی بات بعد میں کی ہے، اکانومی کو سٹیبل کرنے کی بات بعد میں کی ہے، اور ہمارے معاشرے میں جی ڈی پی کی گروتھ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، یا ڈیٹس ہوں، یا کوئی بھی اس طرح کا کوئی قرضہ ہو، اس حوالے کی کوئی بات نہیں کی۔ سب سے پہلی دعا کی ہے رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اللہ اس شہر کو امن اور سکون والا بنا دے۔ جب یہ امن اور سکون والا ہوگا، زائرین آئیں گے بیت اللہ کو زیارت کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، سارے کے کام کے لیے آئیں گے، ثواب حاصل کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا اور فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یاد کرو وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اس بیت اللہ کو ہم نے ایسا گھر بنایا جو بار بار آنے کی جگہ بن گیا، بار بار آنے کی جگہ۔ آج میرے بھائیوں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے دل میں یہ خواہش نہ ہو کہ میں بار بار اس گھر بیت اللہ کی زیارت کروں۔ یہ کس وجہ سے؟ کہ اس کے بانی نے دعا کی تھی کہ اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے، اللہ نے اس دعا کو قبول کیا ہے۔
اب وہ امن اور سکون وہاں پہ موجود، حتیٰ کہ کوئی شخص دنیا میں لاچار، غم کا مارا، پریشان حال پھرتا ہو، اگر اس کے پاس وسائل مالی موجود ہیں، وہ خود ہی فیصلہ کرتا ہے کہ میں جا کے خانہ کعبہ کی زیارت کر لیتا ہوں، وہ امن اور سکون والی جگہ ہے، جسمانی راحت بھی ملے گی اور روحانی سکون بھی حاصل ہوگا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ملتا بھی ہے۔ اور عزیزو یہ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے اسی حوالے سے فرمایا کہ اس گھر کے حوالے سے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو شخص اس میں الحاد کی کوشش کرے گا، بے دینی کی کوشش کرے گا، انتشار کی کوشش کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم اس کو دردناک عذاب سے دوچار کریں گے۔ حضرات، ریاست کا بانی ہو، حکمران ہو، رب کے سامنے جب خلوص نیت سے دعا کرے کہ میری اس ریاست کو، میری اس مملکت کو، میرے اس وطن کو اللہ انتشار سے محفوظ رکھنا، وہ مالک سنتا ہے۔ خلوص نیت سے دعا تو کر کے دیکھی جائے۔ اللہ رب العالمین ریاست کے حکمران کو وہ اجتماعی عوام سے ریکویسٹ کرے کہ آپ ملک میں امن اور سکون کی دعا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، مملکت میں جب یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ریاست کا کوئی بھی حکمران ہو، سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا، کوئی بھی بندہ جس کو اللہ تعالی عامل بنا دے، حکمران بنا دے، وہ حکمران چاہے مہینے کا ہو، 10 مہینے کا ہو، وہ سال کا ہو، 10 سال کا ہو، اللہ تعالیٰ جس کو حکمرانی کا موقع دے، یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، جب وہ مرے اس کیفیت میں اللہ کے پاس جائے کہ وہ اپنی پبلک کو دھوکہ دے کے آیا ہے، اپنی پبلک کے ساتھ فراڈ کر کے آیا ہے، اور جھوٹے وعدے اور امیدیں دلا کے اس نے عوام سے، ان سے اپنا مفاد حاصل کیا تھا، لیکن عوام کو دیا کچھ نہیں تھا۔ وہ اللہ رب العالمین کیا کریں گے؟ یہ ایسا حکمران اللہ سے ملے گا، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ، اللہ کریم اس پہ ناراض ہوں گے، اس کو کبھی بھی اپنی رضامندی عطا نہیں فرمائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ہی ملتی جلتی دوسری حدیث سنیے، فرمایا جو حکمران بھی اپنی امت کے لیے، اپنی رعایا کے لیے مشقت کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، اللہ تو اس کے لیے بھی حکومت چلانا مشکل کام بنا دے، اس کے لیے گورن کرنا، حکمرانی کرنا، اللہ اس کے لیے آسان کام نہیں ہونا چاہیے۔ اور میرے عزیزوں، یہ ریاست کو چلانا، یہ 3 ستون ہوتے ہیں، ایک عدلیہ ہوتی ہے، ایک مقننہ ہوتی ہے، اور ایک انتظامیہ ہوتی ہے۔ عدلیہ کو آپ سمجھتے ہیں کہ سول کورٹ سے لے کر سیشن کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، یہ ساری عدلیہ کے ضمن میں آتی ہے۔ مقننہ آپ کی پارلیمنٹ ہے موجودہ نظام میں، جس کے 2 ایوان ہوتے ہیں، وہ قومی اسمبلی اور سینٹ ہے، اور تیسرا ہے انتظامیہ، کہ جس میں پولیس بھی آتی ہے، جس میں فرنٹیئر کور بھی آتی ہے، جس میں رینجرز بھی آتی ہیں، جس میں فوج بھی آتی ہے، جس میں DMG گروپ، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ بھی آتا ہے، جس میں سارے کے سارے انتظامیہ کے افراد آتے ہیں جنہوں نے اس ریاست کا نظام چلانا ہے۔ اور ان سب کا دیانتدار ہونا، اور ان سب کا ریاست کے ساتھ مخلص ہونا ضروری ہے، ورنہ ریاست میں کبھی بھی امن نہیں آ سکتا۔ اس میں کوئی ایک ادارہ بھی، وہ چاہے پارلیمنٹ ہو، وہ عدلیہ ہو، وہ انتظامیہ کا ادارہ ہو، اگر اس میں کرپشن آ گئی، اگر اس میں منوپلی آ گئی، نیپوٹزم، فیورٹزم، برادری، سیاسی قوم، سیاسی برادری، علاقائی برادری اس کی پسند ناپسند آ گئی، تو میرے بھائیوں پھر ریاستیں نہیں چلا کرتی، پھر یہی کچھ ہوتا ہے جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ پھر عوام نکل کے احتجاج کرتی ہے، عوام نکل کے احتجاج کرتی ہے، اپنے حقوق مانگتی ہے، لیکن اس میں یاد رہے
کہ اس میں انجیکٹڈ لوگ شامل نہیں ہونے چاہیے. پتہ لگ جاتا ہے حقوق مانگنے والا کون ہے اور پیسے لے کے احتجاج کرنے والا کون ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین 6 سپارے کی پہلی آیت بیان کرتے ہیں لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من قد ظلم وكان الله سميعا عليما. اللہ رب العالمین کسی شخص کا اونچا بولنا پسند نہیں کرتے، کسی شخص کا احتجاج کرنا پسند نہیں کرتے الا من ظلم، سوائے اس شخص کے جس پہ ظلم ہوا ہو، جس کا حق غصب ہوا ہو. وہ احتجاج کرتا ہے، وہ مارا مارا سڑک پہ بھی آ جائے، وہ اداروں کے سامنے آ جائے، اپنے حق کو طلب کرے کہ میرا حق آپ نے غصب کیا، مجھے انصاف نہیں آپ نے دیا، میرا یہ بنیادی حق بنتا تھا، میرا صحت کا حق بنتا تھا، میرا تعلیم کا حق بنتا تھا، میرا خوراک کا حق بنتا تھا، مجھے بنیادی سہولیات کا حق بنتا تھا، آپ نے نہیں دیا. جب آپ نے مجھے حق نہیں دیا، میرا احتجاج کا حق بنتا ہے، میں تمہارے سامنے سینہ سپر ہوں، لیکن اس احتجاج کی آڑ میں اپنے وطن کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، پرامن احتجاج کروں گا. آپ کو شریعت بھی اجازت دیتی ہے، آپ تعلیمات کو سنتے جائیے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے میرے بھائیوں، شیر خوار بچہ ہے. شریعت میں احتجاج کرنا اس کی گھٹی میں شامل ہے. جب تک بچہ روتا نہیں ہے اپنے حق کے لیے، اس وقت تک اس کو ماں دودھ بھی نہیں پلاتی، اس وقت تک اس کی ماں اس کو دودھ بھی نہیں پلاتی. آپ سکولز میں، کالجز میں، کیونکہ ہمارا تعلیم سے تعلق ہے، تو کوئی شخص، کوئی طالب علم، اس کے ساتھ اگر حق تلفی ہوئی ہے، وہ آ کے احتجاج کرتا ہے. اور احتجاج کا یہ مطلب نہیں ہوتا وہ ڈنڈے لے کے ہمارے دفتروں میں مارنے شروع کر دے. وہ آ کے بڑے پیار اور محبت سے بات کرتا ہے کہ آپ نے، فلاں ٹیچر نے، فلاں صاحب نے مجھے کم نمبر دیے ہیں، میرا یہ حق بنتا تھا، میری اسکرپٹ کو چیک کیا جائے، اگر میرا حق بنتا ہے مجھے دیا جائے. اور استاد کے لیے لازم ہوتا ہے کہ جب اس نے بڑے امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ادب اور تمیز کے دائرے میں بات کی ہے، اس کی بات کو سنا جائے، اس کو سنا جائے. اور اس کو جب سنا جاتا ہے، اس کی حق تلفی جو ہوئی ہوتی ہے اگر اس کو مل جائے یا وہ مطمئن ہو جائے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ نہ اس کو اونچا شور مچانے کی عادت پڑتی ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت پڑتی ہے. میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے پاس ایک صحابی تشریف لایا. دنیا میں، معاشرے میں بھی یہ معاملات ہوتے ہیں، کبھی کسی کو ہمسایہ تنگ کرنے لگ جاتا ہے، کبھی کسی کو چیز اٹھا لیتا ہے. یہ معاملات معاشرے میں زندگی گزارنے میں بھی ہوتے ہیں. سنن ابی داود کی حدیث ہے 5153 نمبر، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یشکو جارہ. ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اپنے پڑوسی کی شکایت کر رہا ہے. آپ نے فرمایا اذهب فاصبر، میرے صحابی جاؤ، پڑوسی آپ کا صبر کرو. فاتاہ مرتين او ثلاثا، اس کے پڑوسی نے دوبارہ اس کی حق تلفی کی، اس کو تنگ کیا. آپ نے پھر بھی اس کو یہی کہا. جب اس سے زیادہ مرتبہ ہوا، آپ نے فرمایا اذهب فطرح متاعك في الطريق، جاؤ اپنے گھر کا سامان لا کے باہر رکھ دو، لوگ آئیں گے، لوگ اس کو پوچھیں گے، تو لوگ اس کو لان تان کریں گے، آخر خود ہی اس کو احساس ہوگا کہ میں نے اس سے ظلم اور زیادتی کی ہے. اس نے ایسے ہی کہا فجعل الناس يلعنونه، اس کے سامان کو باہر پڑے دیکھ کر لوگ اس پہ لعنت کرنے لگے، تان و تشنیع کرنے لگے کہ آپ نے اپنے ہمسائے کو اتنا تنگ کیا، اس نے اپنا سامان باہر نکال لیا. فعل اللہ به وفعل وفعل فجاء الیہ جارہ فقال له، پڑوسی واپس آیا، آ کے منت سماجت کرنے لگ گیا. ارجع لا ترى منی شیئا تکرہ، آج کے بعد اے میرے بھائی، میرے عزیز، میرے پڑوسی، آج کے بعد مجھ سے تو کسی ایسے سلوک کو نہیں پائے گا جو تجھے اذیت اور تکلیف دے، لہذا مجھے معاف کر دیجیے. یہ معاشرتی ناانصافیوں کا گھریلو معاملات میں علاج ایسے بھی ممکن ہے. لیکن عزیزوں، میرے بھائیوں، آپ کو کوئی حدیث یا کوئی تعلیم ایسی نہیں ملے گی کہ کسی نے جا کے کسی کے مکان کو جلا دیا ہو،
کسی نے جا کر کسی کے سامان اور املاک کو جلا دیا ہو، یہ آپ کو ایسی کوئی میرے عزیزوں مثال کبھی نہیں ملے گی۔ آپ احتجاج کریں لیکن اپنی ریاست کو سب سے پہلے ترجیح دیں، اس طرح جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا۔ اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ سب سے پہلے ریاست میں امن ہوگا، آپ کی امپورٹس بھی آئیں گی، آپ کی ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی۔ آپ کی ریاست میں امن اور سکون ہوگا، انویسٹر بھی آئے گا۔ آپ کی ریاست میں امن اور سکون ہوگا، آپ کے انٹرنیشنل ریلیشنز بھی، بین الاقوامی تعلقات بھی بہتر ہوں گے۔ آپ کی ریاست میں امن اور سکون ہوگا، دوسری ممالک کے وفود آئیں گے، ڈیلیگیشنز آ کے آپ سے مختلف قسم کے معاہدات اور ایگریمنٹس کریں گے۔ لیکن اگر آپ کے ملک میں آئے دن میڈیا آگ ہی دکھاتا رہے گا تو میرے بھائیوں ادھر کون انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آئے گا؟ آپ کا کیسے، آپ کے فارن ریزروز کیسے بہتر ہوں گے؟ آپ کے ذخائر زر مبادلہ کے کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ آپ میں اکثر تاجر لوگ ہیں، آپ ایک سادی سی مثال کو سمجھیے۔ آپ کی دکان شہر میں ہو، روزانہ 10 بندے آپ کی دکان کے باہر آ کے ہلا گلا کریں، احتجاج کرتے رہیں، آپ خود بتائیں آپ کی دکان پہ کوئی کسٹمر آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ وہ کہے گا اس کی دکان پہ تو مسئلہ ہی بنا رہتا ہے، اس کے مسائل ہی مسائل ہیں۔ آپ تصور کریں جب آپ کے ملک میں یہ سارا مسئلہ سال 2 سال سے بنا ہوا ہے، کون انویسٹر آئے گا؟ کون آ کے آپ کے مفادات کا تحفظ کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں احتجاج کیجئے لیکن شرعی آداب کو مد نظر رکھیے۔ پہلا ادب یہ ہے، قرآن کریم کی آیت کو دیکھیے، ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ نحن اعلم بما یصفون۔ آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ بھلا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کے انفرادی لیول تک کی بات ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، دوسری آیت سنیے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ آپ برائی کا بدلہ نیکی سے دیں۔ آپ کو کسی نے گالی دی ہے، آپ اس کو برداشت کریں، عفو درگزر سے کام لیں۔ آپ کے خلاف کوئی لٹیگیشن کرتا ہے، اس کا بندہ مارنے کی بجائے اور اٹھانے کی بجائے اس کو عفو درگزر سے کام لیں، ایک سائڈ جھکائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آخر اس کو بھی احساس دلائیں گے کہ تو شرم کر لے جبکہ تیرا مخالف تیرے ساتھ کوئی غلط نہیں کر رہا۔ تو میرے عزیزوں، دوسری بات، جامع ترمذی کی 1977 نمبر حدیث ہے، مومن کو ایسا کردار بنانا چاہیے، اور جب سوشل میڈیا پہ آ کے، میڈیا کی سکرینوں پہ آ کے، یا آمنے سامنے بازاروں میں آ کے جب ہمارا کردار اس حدیث کے الٹ ہوگا، میرے بھائیوں مومن کا کردار کیسے بہتر ہوگا؟ پھر جب احتجاج ہوگا پھر ایک دوسرے کے سر پھاڑیں گے، جب احتجاج ہوگا ایک دوسرے کو گولی مارنے کی کوشش کریں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، لیس المؤمن بالطعان، مومن تانا زنی کرنے والا نہیں ہوتا، ولا اللعان، مومن لعنتیں ڈالنے والا نہیں ہوتا، ولا الفاحش، مومن فحش گو نہیں ہوتا، ولا البذی، مومن بےہودہ کلام کرنے والا نہیں ہوتا۔ آج بدقسمتی ہے میرے بھائیوں، احتجاج کرنے والی ہماری سیاسی پارٹی کوئی بھی ہو، ایک دوسرے کے خلاف غلیظ زبان کا استعمال کر رہی ہے، ایک دوسرے کو تانوں کا ذریعہ بنا رہی ہے، اور ایک دوسرے کو گالیوں کا ذریعہ بنا رہی ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی یہ نسل جو آج 8، 10، 12، 14 سالوں کی ہے، اس میں وہی عدم برداشت آتا جا رہا ہے جو ان کے سیاسی لیڈروں میں ہے، جو میڈیا کی سکرینیں انہیں دکھاتی ہے۔ میرے بھائیوں، والدین ہونے کے ناطے ذمہ داری کا ثبوت دیں، اپنے بچوں کو بد اخلاقی سے پرہیز کروائیں، اپنے بچوں کو گالی گلوچ سے پرہیز کروائیں، اپنے بچوں کو تانا زنی سے پرہیز کروائیں، اپنے بچوں کو ایک دوسرے پہ لعنتیں ڈالنے سے پرہیز کروائیں، بچوں کے اندر سے انتقامی جذبہ نکالنے کی کوشش کریں، ورنہ کل یہی بچہ جب ٹین ایجر بنے گا یہ اپنے سے مخالف کو کچلنے اور قتل
کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ آج جس طرح وہ موبائل کی سکرین پہ یا میڈیا کی سکرین پہ آج جس طرح اپنے سیاسی لیڈروں کی عدم برداشت کو دیکھ رہا ہے، یہی عدم برداشت اس کے دل و دماغ کی سوچ کا حصہ بنے گی۔ کل اسی عدم برداشت کو پریکٹیکلی وہ اپنی زندگی میں لائے گا، اور شاید اپنے بھائی کے خلاف ہی لڑ پڑے، اپنے باپ کے خلاف ہی لڑ پڑے، کیونکہ نہ ان سیاسی لوگوں کو اپنے رشتوں کی تمیز ہے، نہ ان کو بلڈ ریلیشنز کا خیال ہے، نہ آگے قوم کو اس حوالے سے کوئی اویئرنیس ہے کہ ان کو پراپرلی کوئی ایجوکیٹ کر سکے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے والدین کی تربیت، اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پہ کیجئے کہ بچوں میں یہ انتقامی جذبہ نکل جائے، بچوں میں طعنہ زنی، لعنت دینا، بیہودہ کلام اور بیہودہ اور فوش گفتگو کرنا جب تک نہیں نکلے گا میرے بھائیوں، یہ بد کرداری اسی طرح ہی رہے گی۔ یہی بات احتجاج کا حصہ بن کے آگ فزیکلی وہاں لگی ہوتی ہے، دماغوں میں آگ اس سے بھی بڑی لگی ہوتی ہے۔ اس لیے بھائیوں، اس کو کنٹرول کرنے کا آج ہمارے پاس موقع ہے۔ اور پھر اگلی بات میرے بھائیوں، احتجاج کرنا ہے، فساد نہیں پھیلانا، فساد نہیں پھیلانا۔ سورہ اعراف کے 56 نمبر آیت ہے، قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ زمین میں فساد نہیں کرنا۔ آپ کے کسی عمل سے ایسی جھلک نہ آتی ہو کہ جس سے کوئی غلط راہ لے کر، غلط سوچ لے کر، غلط گائیڈنس اور رہنمائی لے کر وہ بھی ڈنڈے پکڑے اور لوگوں کی گاڑیوں کو توڑنا شروع کر دے، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ لوگوں کی جان اور املاک کا تحفظ کرنا ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، احتجاج کیجئے، جلوس نکالیے، جو مرضی کیجئے، لیکن یاد رکھیے کسی ایسی تحریک کا حصہ مت بن جائیے جو فتنے کی صورت اختیار کر چکی ہو۔ اپنے نوجوان نسل کو ان فتنوں کے دور سے بچائیے کہ جس کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال، اپنے نیک اعمال میں جلدی کر لیجئے اس رات آنے سے قبل کا قطع اللیل المظلم، جو اندھیری رات آنے والی ہے، فتنوں کی اندھیری رات ہے، آزمائش آنے والی ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہوگی یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، بندہ صبح مومن ہوگا، شام کو کافر بن جائے گا، شام کو کافر ہوگا، صبح مومن بن جائے گا، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ فرمایا یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے حقیر مال، عہدے اور دولت کی خاطر وہ اپنے دین کو بیچ ڈالے گا۔ ایسے دنیا میں آپ کو سینکڑوں ہزاروں کیس مل جائیں گے۔ اس فتنہ کے دور آنے سے قبل اچھے اعمال کر لیجئے میرے بھائیوں۔ اور قرآن کہتا ہے الفتنۃ اشد من القتل، یہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ آج میرے بھائیوں خود بھی ان فتنوں کے دور سے بچیے، اپنی اولادوں کو بھی بچائیے۔ جہاں جہاں پہ آپ کے عزیز رشتہ داروں میں، تعلق داروں میں یہ آواز آپ کی پہنچ سکتی ہے، ان فتنوں کے دور سے اپنے آپ کو میرے بھائیوں بچا لیجئے۔ صحیح مسلم کی 2613 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہشام بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ان اللہ یعذب الذین یعذبون فی الدنیا، جو لوگوں کو دنیا میں اذیتیں دیتے ہیں، لوگوں کی جائیدادیں لوٹتے ہیں، لوگوں کی املاک کو لوٹتے ہیں، اور میرے بھائیوں لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، ان کو ناجائز سزائیں دیتے ہیں، ان کو ناجائز مقدمات میں پھنسا کر اپنی جو اصل ہرس ہے، ہوس ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے میرے نبی نے فرمایا ہے آج جو دنیا میں کسی کے لیے سزا دیتا ہے اور اس کو عقاب میں، سزا میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان لوگوں کو اپنے عذاب سے دوچار کریں گے۔ میرے بھائیوں تینوں ادارے میں نے آپ کو پہلے ابتدا میں بتایا، وہ عدلیہ ہو، وہ مقننہ ہو، وہ انتظامیہ ہو، ہر ادارے کو اپنی حدود و قیود میں جو قانون نے پابند کی ہیں، جب وہ اس کے اندر رہے گی
تو فائدے میں رہے گی، آپ کی پوری عوام فائدے میں رہے گی۔ جب کوئی ادارہ بھی اپنی حدود کو کراس کرے گا اور اپنے لیے جو طے شدہ قواعد و ضوابط ہیں ان کو کراس کر کے اس سے زیادتی کرے گا تو لازمی بات ہے لوگوں کی حق تلفیاں بھی ہوں گی، لوگوں کے حقوق بھی غصب ہوں گے، اور لوگ ایک دوسرے سے انتقامی جذبے سے بھی سرشار ہو کر لوگوں کی جان مال لوٹنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے بھائیو، یہ سب لوگوں کا میرے آپ کے سمیت اپنے اپنے تئیں ضرورت اور فرض ہے کہ جتنا جہاں پہ اپنی جورسڈکشن میں کردار ادا ہو سکتا ہے اس کو ادا کیا جائے۔ اگلی بات میرے بھائیو سنیے، احتجاج کر رہے ہیں، ریلی نکال رہے ہیں، دھرنا دے رہے ہیں اور کسی جگہ پہ کسی پروسیشن میں شریک ہیں تو کیا کرنا ہے؟ اسلحہ کی نمائش نہیں کرنی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی 2617 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا یشیر احدکم الی اخیہ بالسلاح، کوئی شخص، کوئی مسلمان اپنے کسی عزیز مسلمان بھائی کی طرف اسلحے کا اشارہ نہ کرے کہ میں آپ کو گولی مار دوں گا، میں آپ کو زخمی کر دوں گا، یہ خنجر تلوار میرے پاس ہے میں اس سے آپ کو اڑا دوں گا، میں آپ کے ساتھ یہ سلوک کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی شخص یہ نہیں جانتا لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقْعُ فِي حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، آپ کے ہاتھ میں گن ہے، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، تیر ہے، نیزہ ہے، کچھ بھی ہے، اسلحے کی کوئی چیز ہے، شیطان آپ کو ورغلائے، جذبات کو بھڑکائے، آپ اس کے اوپر حملہ آور ہو جائیں، آپ کا حملہ آور ہونا آپ کو جہنم میں گرانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، آپ بعد میں بہانے بناتے پھریں، میں نے تو گولی چلانی نہیں تھی، میں تو اپنے دفاع میں آیا تھا، میں تو یہ آیا تھا، وہ آیا تھا، بعد کے بہانوں سے پہلے آج اس احتجاج کے میرے بھائیوں پوائنٹ کو نوٹ کر لیجئے کہ احتجاج کی صورت میں کوئی اسلحہ پاس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شیطان اس حوالے سے ورگلانے کو تیار بیٹھا ہے کہ آپ دو پارٹیاں، دو گروہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں، لہذا کوئی ایسا اس میں شوشہ چھوڑا جائے، کوئی ایسی سلگتی آگ لگائی جائے، کوئی ایسی چنگاری جلائی جائے جس سے یہ دونوں لوگ آپس میں لڑیں، ملک کا استحکام عدم استحکام سے دوچار ہو جائے، اور یہ نیوکلیئر ریاست اور جو اللہ رب العالمین نے اس مملکت کو جو جوہری صلاحیت دی ہے وہ غیروں کے ہاتھ میں چلے جائے، وہ تو پہلے ہی بھیڑیوں کی طرح منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب اس ملک پہ موقع ملے ہم اس کے ایسٹس پہ قابض ہوں۔ اللہ کریم اہل حل و عقد کو سمجھ عطا فرمائے اپنے اس ملک کی قدر افزائی کرنے کی اور اس آزادی کی میرے بھائیوں۔ اگلی بات میرے عزیزو سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اشار الی اخیہ بحدیدۃ، صحیح مسلم کی 2616 نمبر حدیث، جس شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی طرف لوہے کے ساتھ اشارہ کیا، یاد رکھیے گولی لوہے کی ہوتی ہے، گولی لوہے کی ہوتی ہے، اور جن راڈز کے ساتھ گاڑیوں کے شیشے توڑے جاتے ہیں وہ بھی لوہے کا ہوتا ہے۔ فرمایا جس نے لوہے کے ساتھ اشارہ کیا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ، فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، حَتَّى يَدَعَهُ، جب تک وہ اس کو رکھ نہیں دیتا فرشتے اس پر لعنت بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، چاہے وہ اپنے بھائی بہن ماں باپ سے مذاق میں ہی یہ کرتا ہے، اس وقت تک فرشتوں کی لعنت کا مستحق رہتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آج اس فتنوں کے دور میں، احتجاج، دھرنوں، ریلیوں، انتشار کے دور میں، جب مارکیٹیں بند، جب بازار بند اور آئے دن کوئی ٹائر جلا کے سڑک بلاک کیے بیٹھا ہے، کوئی کسی آڑ میں بلاک کیے بیٹھا ہے، کوئی کسی آڑ میں بلاک کیے بیٹھا ہے، یہ ادب ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ اپنے جب بھی احتجاج کیجئے، جب بھی کسی ریلی میں شامل ہوں، جب بھی کسی دھرنے میں شامل ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی 105 نمبر حدیث ہے، خطبہ حج کے موقع پر آپ نے فرمایا ان دماءکم واموالکم، آپ کا خون، آپ کا مال، واعراضکم، آپ کی عزتیں، حرام علیکم، ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، کوئی شخص کسی کا خون نہیں لے سکتا، کوئی شخص کسی کا مال نہیں لوٹ سکتا، اور کوئی شخص میرے بھائیوں کسی کی عزت پامال نہیں کر سکتا۔ میرے نبی
10 ذی الحج کو عرفات کے میدان پہ خطبہ دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حرمت یومکم ھذا، یہ حرمت اسی طرح ہے جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے، وفی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا، یہ حرمت اسی طرح ہی قائم ہے جس طرح یہ ذو الحج کا مہینہ حرمت والا ہے، جس طرح یہ شہر مکہ حرمت والا ہے، جس طرح یہ حرمتیں قائم ہیں، اللہ رب العالمین نے تمہاری ایک دوسرے سے حرمت بھی اسی طرح ہی رکھی ہے، تم ایک دوسرے پہ حرام ہو، کوئی شخص کسی کی پامالی نہیں کر سکتا۔ اور میرے بھائیوں، سننے میں آتا ہے کہ ایسے احتجاج میں لوگ مر جاتے ہیں، لوگ قتل ہو جاتے ہیں، لیکن اس قتل کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ مسلمان کی جان تو میرے بھائیوں اتنی قدر والی ہے اور اتنی عظمت والی ہے اور اس کی اتنی قدر و قیمت ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ آپ ایک جان کو قتل کریں بغیر کسی جرم کے، قرآن کہتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یہ جرم اتنا بڑا ہے آپ سمجھے آپ نے ساری انسانیت کو قتل کر کے رکھ دیا، ساری انسانیت کو۔ اور میرے بھائیوں، یہ دھرنے، یہ جلوس، یہ ریلیاں جس میں انسان قتل ہوتے ہیں، کس کے سر پہ خون جاتا ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اور جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ ذمہ دار کسی کو نہیں ٹھہراتے۔ اور میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی 3932 نمبر حدیث ہے، خانہ کعبہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کو دیکھ کے کہتے ہیں ما اطیبک، اے خانہ کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، ما اطیب حرمتک، تیری حرمت کتنی پاکیزہ ہے، ما اعظمک، اے کعبہ تو کتنی عظمت والا ہے، ما اعظم حرمتک، تیری حرمت کتنی بڑی ہے، واللہ لحرمت مؤمن اعظم من حرمتک، تیری حرمت ایک طرف، تیری طرف لوگ 10 20 لاکھ 50 لاکھ لگا کے آئیں وہ ایک طرف، ایک مومن جان کی حرمت تجھ سے کہیں زیادہ ہے، یہ ایک مومن جان کی حرمت ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ان فتنوں کے دور میں اور ایسے دور میں میرے بھائیوں، اپنے ان فتنوں سے بچتے ہوئے جتنا کنارہ کشی ہو سکتی ہے ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کیجیے۔ اور میرے بھائیوں، کسی کی ملکیت پہ ناجائز قبضہ کرنا، احتجاج کی آڑ میں، ریلی اور دھرنے کی آڑ میں، جلوس کی آڑ میں اور مظاہرین کی آڑ میں، ایکٹیوسٹ کی آڑ میں کسی کی ملکیت پہ قبضہ کرنا، صحیح مسلم کی 1610 نمبر حدیث ہے، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه اللہ ایاہ یوم القیامت من 70، جس نے کسی کی ایک بالش زمین پہ قبضہ کر لیا اس کو حق نہیں پہنچتا تھا، آپ کسی کے سالن کا کٹورا بھی اٹھائیں آپ کو حق نہیں پہنچتا، آپ کو کس نے حق دیا کسی کے گھر سے کوئی چیز اٹھائیں؟ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ کسی کو کوئی چیز اٹھا کے لے جائیں؟ جب آپ کے پاس نہ کسی چیز کا ثبوت اور پروف ہے، احتجاج کی آڑ میں، مظاہرین کی آڑ میں آپ لوگوں کے گھروں کو لوٹتے پھریں، لوگوں کی گاڑیاں توڑتے پھریں، لوگوں کے گھروں کو جلاتے پھریں، اور سچی بات ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کہاں یہ غافل قوم سو گئی جن کو یہی اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ جو ہمارے تحفظ کے لیے جو مامور کیے گئے ہیں، ہم ان کی گاڑیوں کو، املاک کو جلا کے اپنا شوق پورا کر رہے ہیں، شوق پورا کر رہے ہیں اپنا۔ اور جذبات میں آئی قوم، ہیجان میں مبتلا یہ قوم اپنی گاڑیوں کو جلا رہی ہے، اپنی املاک کو جلا رہی ہے، اپنی چیزوں کو توڑ رہی ہے، وہ چاہے حکومت کا آدمی ہو،
وہ چاہے اپوزیشن کا آدمی ہو، اور بھائی ہے تو اس پاکستان کے، اگر پاکستان نہ رہا حکومت آپ نے کس پہ کرنی ہے؟ اگر اس ملک کا تحفظ نہ کیا، اس کے تحفظ کرنے والوں کو آپ گالیاں دیتے رہے اور ان کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے اور ان کے نام لے لے کر گندی گالیاں نکالتے رہے، جائیے جا کے فلسطین میں دیکھیے کہ جن کی فوج نہیں ہے ان کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے۔ اور آپ کو ایک سازش کے تحت آپ کو بددل کیا جا رہا ہے اس آرمی کے خلاف کہ آپ بھی اپنی آرمی کو گالیاں دیں تاکہ آرمی اور آپ کے درمیان فاصلے پیدا ہوں، تاکہ آپ تارنے والا ثابت ہو جائیں، پھر آپ کو قبضہ کرنے میں کوئی آر اور کوئی رکاوٹ نہ بچ سکے، آپ کو آرام سے آ کے نگل لیا جائے۔ اس سازش کو پہچانیے میرے بھائیوں، یہ وطن نہیں رہے گا تو ہم کہاں پہ جائیں گے؟ اس وطن کا تحفظ نہیں ہوگا، اس پہ حکومت میرے بھائیوں کون سیاسی قائد کرے گا؟ کس پہ کرے گا حکومت؟ اگر اس وطن میں فیصلہ سازی کی قوت صحیح معنوں میں نہیں ہوگی، کہ جس کو قرآن نے سورہ مائدہ میں کہا ہے، آپ پہلے آیت قرآنی سنیے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ، اللہ کے لیے انصاف کو قائم کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ فرمایا یہ تو حکم ہے پبلک کو، اور دوسرا حکم ججز کو ہے، جوڈیشری کو حکم ہے۔ میری بات یاد رکھیے، میں نے 3 ستون بولے ہیں ریاست کو چلانے کے لیے۔ جب ان میں کسی ایک میں جانبداری آئے گی، وہ عدلیہ ہو، وہ مقننہ ہو، وہ انتظامیہ ہو، جب جانبداری آئے گی، آپ کا جھکاؤ کسی ایک مسلک کی طرف ہو، آپ کا جھکاؤ کسی ایک شخص کی طرف ہو، آپ کا جھکاؤ کسی سیاسی پارٹی کی طرف ہو، اور ان تینوں اداروں میں سے کوئی ادارہ بھی ہو، تو پھر ریاستیں بڑا نہیں کرتی، ریاستیں انتشار کا شکار ہوا کرتی ہیں۔ ججز کو حکم ہے کہ کسی قوم کی دشمنی، سورہ مائدہ کی 8 نمبر آیت ہے، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کر سکو۔ عدل کرو، عدل کرو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ عدل اور انصاف سے کام لینا ہے، مت سوچئے کہ دوسری طرف میرا دشمن ہے، مت سوچئے کہ دوسری طرف میرا مخالف ہے۔ آپ نے انصاف کے ترازو کو قائم رکھنا ہے، جو عدل کا ترازو ہے، جو کسی پارٹی کا نہیں ہونا چاہیے۔ اور سنن ابن ماجہ کی 4019 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک بات فرمائی، 5 باتیں بتائی۔ فرمایا خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 باتیں ہیں میرے مسلمان بھائیوں انصاریوں کہ میں پناہ مانگتا ہوں ان 5 میں سے تمہاری ملاقات ہوں۔ فرمایا ما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ وبسنت رسولہ، جب بھی ان کی عدلیہ، جوڈیشری اور ججز اللہ کی کتاب اور اس کی سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، الا جعل اللہ بأسہم بینہم، اللہ ان کو آپس میں گتھم گتھا کر دیں گے، یہ ایک دوسرے سے لڑنے لگ جائیں گے۔ اس حدیث کی روشنی میں سنیے کہ آج کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا۔ اللہ رب العالمین سے میرے بھائیوں عافیت مانگیے، پناہ مانگیے، اور اللہ سے اس ریاست کا استحکام مانگیے۔ یہ ملک ہے تو اس میں آزادی سے ہم عبادت کر رہے ہیں، یہ ملک موجود ہے، مساجد کھلی ہیں، یہ ملک موجود ہے، ہم مرضی سے جمعہ پڑھ رہے ہیں، یہ وطن موجود ہے، اس کی سالمیت ہوگی تو میرے بھائیوں کاروبار آسانی سے ہوگا۔ ورنہ پوچھئے اہل کشمیر سے، اہل فلسطین سے کہ جہاں پہ اسٹیبلشڈ فوج نہیں ہے، آرمی نہیں ہے، وہاں پہ کیفیت کیا ہے، ذرا ان سے پوچھ کے دیکھیے۔ اس کی قدر کیجئے میرے بھائیوں۔ اور آخری حدیث میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال خصالا 6، 6 چیزیں آنے سے پہلے اچھے اچھے عمل کر لو۔ نمبر 1 امرأۃ السفہاء، بے وقوف، کم عقل، کم فہم حکمرانوں کے آنے سے پہلے پہلے۔ وکثرۃ الشرط،
جگہ جگہ پہ فورسز کی ڈپلائمنٹ سے پہلے کہ فلاں جگہ پہ پولیس کھڑی، فلاں جگہ پہ آرمی کھڑی، فلاں جگہ پہ رینجرز کھڑی، فلاں جگہ پہ ایف سی کور کے لوگ کھڑے، ان کے ڈپلائمنٹ جب ہونی شروع ہو جائے سمجھ لو تم فتنوں میں پھنس چکے ہو، فتنوں میں پھنس چکے ہو۔ لہذا اپنے رب سے توبہ کیجئے، اور فرمایا وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ، رشتہ داریوں کو توڑنے سے پہلے یہ کام کر لو، وَبَيْعُ الْحُكَمِ، فیصلوں کو رشوت کے عوض بیچنے سے پہلے، اور پھر وَإِسْتِخْفَافًا بِالدَّمِ، لوگوں کا خون ہلکا سمجھنے سے پہلے۔ آج کون مر رہا ہے، کتنے میں مر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، اتنا ہلکا خون ہے۔ اور آخری بات يُقَدِّمُونَ الرَّجُلَ، لوگ اپنی جگہ پہ کسی کو آگے کریں گے، امام بنائیں گے، اس کے علم کی وجہ سے نہیں، اس کی دانش، فقاہت، انٹلیکچول اور پرسیپٹیو اپروچ کی وجہ سے نہیں۔ کس وجہ سے؟ نہ اس کے علم کی وجہ سے، صرف اس کے گانے کی وجہ سے اور دنیاوی شہرت کی وجہ سے۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ہم سب پہ رحمت فرمائے، ہمارے وطن کا تحفظ فرمائے، ہماری املاک کا تحفظ فرمائے، اہل حل و عقد کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، اس ملک کے تحفظ کی، اس ملک کی انٹیگریٹی کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔